آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس کا 3 باب 7 تا 15 آیات۔ اس وقت یسوع نے نیکودیمس سے کہا، تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں آج سے نو پیدا ہونا ضرور ہے۔ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے۔ ہر وہ جو روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے۔ نیکودیمس نے جواب میں اس سے کہا، یہ باتیں تو کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ یسوع نے جواب دیا اور اس سے کہا، کیا تو بنی اسرائیل کا استاد ہے اور یہ باتیں نہیں جانتا؟ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں، اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے۔ جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں تو تم نے یقین نہیں کیا، پھر اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو تم کیوں کر یقین کرو گے؟ کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان پر سے اترا ہے، یعنی ابن انسان جو آسمان میں ہے۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، پاشکا کے دوسرے ہفتے کی منگل کی عبادت میں شامل ہیں، اور اتوار کے روز ہم نے خدا کے الہی رحم کی عید منائی۔ مسیح خداوند نے اپنے آپ کو شاگردوں پر ظاہر کیا تاکہ وہ مسیح خداوند کے زخموں کو دیکھ سکیں، مسیح خداوند پر ایمان لا سکیں اور اس کے الہی رحم کا تجربہ کر سکیں۔ مسیح خداوند نے انہیں روح القدس دیا۔ مسیح خداوند نے انہیں مشن کے لیے نصیحت کی کہ جائیں اور مسیح خداوند کی گواہی دیں، خوشخبری سنائیں تاکہ لوگ زندہ یسوع پر ایمان لے آئیں۔ اور پطرس جس نے کہا کہ جب تک میں مسیح خداوند کے زخموں کو نہ دیکھ لوں، اس کی پسلی میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں، تب تک میں یقین نہیں کروں گا۔ تو مسیح خداوند دوسری بار جب پطرس ان کے ساتھ تھا تو اپنے آپ کو ظاہر کیا تاکہ وہ بھی زندہ یسوع کا تجربہ کر سکیں، اور یسوع نے اپنے زخم دکھائے تاکہ وہ جان لیں کہ یہ وہی ہمارا استاد ہے جسے صلیب دی گئی، اب وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور اس طرح پطرس اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، تو میرا خداوند ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ اسی طرح شاگردوں میں ایمان مضبوط ہوتا گیا، وہ زندہ یسوع کا تجربہ کرتے رہے اور اس کے نام کی گواہی دیتے رہے۔ آج ہم جب رسولوں کے اعمال میں دیکھتے ہیں، شاگرد سب جو ہے ایمانداروں کی جماعت ایک جگہ اکٹھی تھی، ایک دل اور ایک جان تھی۔ اب وہ ایمان میں پختہ ہو چکے ہیں، اب وہ زندہ یسوع کا تجربہ کر چکے ہیں، اب وہ خدا کے الہی رحم کا تجربہ کر چکے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اب سب اکٹھے ہیں، اکٹھے ایک جگہ پر ہیں، اکٹھے دعا کر رہے ہیں، اکٹھے جو ہے مل کر رہتے ہیں اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ایک دل اور ایک جان ہیں۔ اور خدا کا رحم ان میں اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کا اپنا تھا کسی نے اپنا مال نہ سمجھا بلکہ وہ سب آپس میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ اپنی چیزیں بھی کوئی اپنی نہیں سمجھتا تھا بلکہ وہ کہتا تھا کہ ہم سب کی ہیں۔
یہ ہمارے لیے ہیں، اور وہ ضرورت کے مطابق جو ضرورت مند تھے ان میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح جن کے پاس زمینیں تھیں، گھر تھے، وہ ان چیزوں کو بیچتے تھے اور رسولوں کے پاس لاتے تھے، دعا بھی کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ جہاں پر ضرورت ہے ان میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا آپس میں مل کر رہنا، مل کر دعا کرنا اور آپس میں چیزوں کو بانٹ دینا خدا کی محبت کو ظاہر کرتا ہے، خدا کے الہی رحم کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا جس نے پیار کیا ہے اب اس کے شاگرد جو ہیں اس پیار میں مضبوط ہو چکے ہیں اور وہ چیزیں بانٹتے ہیں، مل کر رہتے ہیں اور اسی محبت کو دوسروں میں بانٹ رہے ہیں جو انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے پائی ہے، جو پیار پایا، جو محبت پائی ہے، جو رحم حاصل کیا ہے، اسی رحم کا تجربہ کرتے ہوئے اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ جو انہوں نے خدا سے رحم پایا ہے اب وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، جو انہوں نے خدا سے پیار پایا ہے، محبت پائی ہے، وہ اسی محبت کو دوسروں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اب ان کا فوکس جو ہے خدا کی محبت ہے، خدمت ہے، خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے اور دنیاوی چیزوں سے دور ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے، ان کی پوری جو ایمانداروں کی جماعت ہے، ان کا مین فوکس جو تھا، دھیان و گیان تو تھا، وہ دعا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے اور خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، اور باقی چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ ایمان میں مضبوط ہوتے گئے اور زندہ یسوع کی اپنی زندگیوں سے گواہی دیتے رہے، ایک دوسرے کی دیکھ بھال کر کے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار کر کے۔ آج کی انجیل پاک میں ہم نے سنا کہ نیکودیمس جو ایک فریسی تھا اور یہودیوں کا استاد بھی تھا، تھیولوجی میں مہارت حاصل ہے، آج وہ یسوع مسیح کے پاس آتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ فقیہ فریسی جب بھی یسوع سے ملتے ہیں یہاں تو اسے آزمانے کی کوشش کرتے ہیں، الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کریٹیسائز کرتے ہیں، مگر یہاں پر جو یہ فریسی ہے یہ کوئی مسیح خداوند کو آزمانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ یسوع مسیح کے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ یہ سچائی کو جان سکیں، حقیقت کو جان سکیں اور ایمان میں مضبوط ہو سکیں، خداوند کی محبت کا تجربہ کر سکیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رات کے وقت یسوع مسیح کے پاس سیکھنے کے لیے آیا ہے۔ خود یہودیوں کا سردار ہے، استاد ہے، تھیولوجی جانتا ہے، الہیات جانتا ہے، مگر یہاں پر مسیح خداوند کے پاس رات کے اندھیرے میں آتا ہے تاکہ یہ سچائی کو جان سکے، ایمان میں گہرا ہو سکے، بیدوں کو سمجھ سکے اور جان سکے، ان کی پہچان کر سکے۔ اور یسوع مسیح کے پاس آ کر جو ہے ایمان کے بارے میں اور حقیقت و سچائی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اور مسیح خداوند اس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ تمہیں زندگی پانے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے، نئے سرے سے پرانی زندگی کو چھوڑنا ہے، پرانی رویوں کو چھوڑنا ہے اور نئے سرے سے پیدا ہونا یعنی مسیح خداوند پر ایمان لانا ہے، ایمان لانا ہے، زندگی کو بدلنا ہے، خدا پر پختہ ایمان لانا ہے اور مسیح خداوند کی پیروی کرنی ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا، خدا کے ساتھ چلنا، خدا کے حکموں پر عمل کرنا، وفادار رہنا اور اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے کہ پرانی زندگی کو چھوڑتا ہوں، پرانی انسانیت کو چھوڑتا ہوں، اب نئے سرے سے پیدا ہوتا ہوں اور ایمان میں مضبوط ہونا اور مسیح خداوند پر ایمان لے آنا۔ اتوار کے دن میں سنا کہ خدا کے الہی رحم پر بھروسہ کرنا، خدا کے رحم پر بھروسہ کرنا، جس طرح اس نے اپنی جان دی ہے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کہ ہمیں اس کے الہی رحم پر بھروسہ ہے، کس قدر وہ ہمیں پیار کرتا ہے کہ ہمارے خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ ہمیں اس کے الہی رحم پر بھروسہ ہے کہ ہم جیسی بھی حالت میں آئیں گے خدا کے پاس، جتنے بھی گناہوں کے ساتھ آئیں گے خدا کے پاس، کتنی ہی پریشانیوں میں آئیں گے خدا کے پاس، خدا ہماری مدد کرے گا۔ یہ ہے خدا کے الہی رحم پر بھروسہ کرنا کہ میں گناہ گار ہوں، میرا ایمان ہے کہ میں بھروسہ کرتا ہوں خدا کے رحم پر کہ جب اس رحیم خدا کے پاس جاؤں گا تو مجھ پر رحم ہوگا اور میرے گناہ ختم ہو جائیں گے، جتنے بھی بوجھ کے ساتھ آؤں گا میرا بوجھ جو ہے ختم ہو جائے گا، جتنی بھی پریشانیوں کے ساتھ آؤں گا میری پریشانیاں ختم۔ یہ ہے خدا کے الہی رحم پر بھروسہ کرنا۔ تو آج نیکودیمس کو یہی ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ خدا کے الہی رحم پر بھروسہ کرے، خدا پر مکمل بھروسہ رکھے کہ خدا
مجھے مکمل بھروسہ ہے تیری قدرت پر، اور میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اب تیرا بن کر رہوں گا، تیری پیروی کروں گا اور تیری مرضی کو پورا کروں گا۔ یہ ہے خدا کے الہی رحم پر بھروسہ کرنا، کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں خدا پر بھروسہ کریں مکمل طور پر، کہ خدا ہی رحم کرتا ہے، خدا ہی مدد کرے گا، اور خداوند تمام کاموں میں میری مدد کرے گا۔ مکمل طور پر میں خدا پر بھروسہ کرتا ہوں، اس کے الہی رحم پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نیقودیمس کی مدد کرتے ہوئے وہ حیران ہوتا ہے، اس چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسیح خدا فرماتے ہیں کہ میں نے زمینی باتیں کی ہیں تم سے، تم یقین ہے کہ اگر آسمان نہیں کروں گا تو پھر کیسے؟ کہ تمہارا جو دھیان ہے وہ آسمانی چیزوں کی طرف ہونا چاہیے، ہمیشہ کی چیزوں کی طرف، تاکہ تم ہمیشہ کی چیزوں کو پا سکو۔ اس کے ساتھ ساتھ مسیح خدا فرماتے ہیں کہ ضرور ہے کہ جس طرح موسیٰ نے سام کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ابن انسان بھی بلند کیا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو مسیح خداوند ہمارے لیے جان دیتے ہیں، ہمارے لیے اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، اور خدا کے جب الہی رحم پر غور و خوض کرتے ہیں تو جب اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا تو خون اور پانی بہہ نکلا، خون اور پانی بہہ نکلا۔ خون جو ہے وہ پاک یوکرس کو ظاہر کرتا ہے، زندگی کو ظاہر کرتا ہے، اس کی قربانی کو ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو قربان کیا، صلیب پر بلند کیا گیا۔ اور جو کوئی اس کی صلیب کی طرف دیکھتا ہے، جو کوئی مسیح خداوند کی طرف دیکھتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ پسلی سے خون نکلا، یعنی اس کی قربانی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہمارے لیے قربان ہوا۔ اس کا خون جو ہے پاک یوکر کو ظاہر کرتا ہے کہ جو اس کا پاک بدن لیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور مسیح خداوند کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ یوحنا کے انجیل اس کے 15ویں باب میں کہ تم میرے بغیر کچھ نہیں ہو، تو ہمیں زندگی ملتی ہے، یسوع کے ساتھ ملتی ہے، ہم پر رحم ہوتا ہے اس پر نگاہ کرنے سے۔ اور یوحنا استباغی اپنے شاگردوں کی رہنمائی کرتا ہے، جب یسوع اس کے پاس آتا ہے اس نے کہا یہ ہے خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یعنی یہ وہ برہ ہے جو اپنی جان دے گا، جو خون بہائے گا، اور جس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ مسیح خداوند کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ یہ ہماری خاطر قربان ہوا، یہ ہماری خاطر اپنا خون بہاتا ہے، تو ہمیں ہمیشہ اس کی طرف دیکھنا ہے، اس کی طرف نگاہ کرنی ہے تاکہ ہم بچ جائیں۔ اور جو کوئی اسے دیکھتا ہے وہ زندگی پاتا ہے، جو کوئی اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یسوع مسیح کی طرف دیکھنا ہے اور اس کے زخموں پر غور کرنا ہے کہ اس کے جو ہاتھوں میں زخم ہے، پسلی کا زخم ہے، سر پر کانٹوں کا تاج، یہ میری خاطر ہے تاکہ میں نجات پا جاؤں۔ اس پر دیکھنے سے ہمیں شفا ملتی ہے، اس پر نگاہ کرنے سے ہمیں برکت ملتی ہے، پر غور و خوض کرنے سے ہمیں برکت ملتی ہے۔ اس نے کہا کہ ضرور ہے کہ بن انسان جو بلند کیا جائے، تاکہ جو کس پر ایمان لے آئے، جو کس پر بھروسہ کریں، جو کس کے پاس آئے، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے، نہ ختم ہونے والی زندگی پائے، نہ ختم ہونے والی زندگی پائے، نہ ختم ہونے والی خوشی حاصل کریں۔ زمینی زندگی عارضی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسیح خداوند ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم آسمانی چیزوں کی تلاش میں رہیں، نہ ختم ہونے والی چیزوں کی، نہ کہ زمینی چیزوں کی۔ زمینی چیزیں عارضی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، مگر جو آسمانی چیزوں کی تلاش کرتا ہے وہ نہ ختم ہونے پر ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور مسیح خداوند جو آسمان سے اترا ہے وہی ہمیں زندگی دیتا ہے، وہ ہمارے لیے آیا ہے تاکہ ہم زندگی پا سکیں، وہ ہماری فکر کرتا ہے تاکہ ہم اس کو بھروسہ کریں۔ تو آج ہم سب بڑے ایمان کے ساتھ خدا کے حضور میں آئے ہیں تاکہ ہم مسیح خداوند جس نے ہمارے لیے جان دیا، ہم ہمیشہ اس کو دیکھیں، اس کی پیروی کریں، اور کہ خداوند تو نے اپنا پیار دکھایا ہے، تو نے جان دی ہے، اور میری خاطر تو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو نے مجھے مضبوطی عطا کی ہے، برکت بخشی ہے۔ اب میری مدد کرتا ہے کہ میں ہمیشہ تیری پیروی کروں اور تجھ پر بھروسہ کروں، تیری قدرت پر بھروسہ کروں، تیری طاقت پر بھروسہ کروں۔ اور جو ایمان لے آتا ہے وہی زندگی پاتا ہے۔ اور نیقودیمس جو ایمان لاتا ہے تو اس کا سارا گھرانہ برکت پاتا ہے، وہ اپنی زندگی کو بدلتا ہے، وہ یسوع کو قبول کر لیتا ہے، وہ یسوع پر ایمان لے آتا ہے اور اس کا بن جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کا گھرانہ شفا پا جاتا ہے، نجات پا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ مسیح خدا پر ایمان لانا ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا ہے،
اس مسیح کی پیروی کرنی ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس مسیح پر ایمان لانا ہے جو اپنے آپ کو شاگردوں پر ظاہر کرتا ہے تاکہ وہ زندہ یسوع کا تجربہ کر سکیں۔ اور مسیح خداوند کو ایک ایک کی فکر ہے۔ جب اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا شاگردوں پر تو تھوما ایک شاگرد نہیں تھا، دوبارہ پھر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تاکہ وہ بھی جو موجود نہیں ہے، تھوما بھی یسوع کو دیکھ سکے اور اس کا تجربہ کر سکیں۔ اس طرح خدا ہم سب کی فکر کرتا ہے اور ہمیں پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کا تجربہ کریں۔ اس نے کہا کہ جب تک میں دیکھ نہ لوں، تو اسی طرح خدا ہماری بھی اس کے اندر یہ خواہش تھی، یہ ڈیزائر تھی کہ وہ یسوع کو دیکھیں، وہ زندہ یسوع کا تجربہ کریں، اسی لیے یسوع اس پر پھر ظاہر ہوا۔ تو ہمارے اندر بھی یہ طرف ہونی چاہیے کہ خدا میں بھی تیری برکات کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے فضل کو پانا چاہتا ہوں، میں بھی نئے سرے سے پیدا ہوں۔ تو ہمارے اندر یہ خواہش ہو اپنے آپ کو بدلنے کی کہ ہم اے خداوند میں بدلنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو نیا بننا چاہتا ہوں، تیرا بننا چاہتا ہوں، نئے سرے سے پیدا ہونا چاہتا ہوں۔ تو مجھے تجھ پر مکمل بھروسہ ہے، تیری الہی ذات پر مکمل بھروسہ کرتا ہوں، میرا بھروسہ اور توکل تجھ پر ہے، اے خدا میری مدد کر۔ اور جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں اور پاک یوکرس لیتے ہیں، یاد رکھیں ہم بدل جاتے ہیں، ہم نئے بنتے ہیں، ہم نئے بنتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ خدا کے پاک کلام کو بڑی توجہ سے سننا ہے کہ خدا تیری باتوں کو میں سن سکوں، تیری باتوں کو میں سمجھ سکوں، تاکہ یہ میری زندگی کو بدلنے کا سبب بنتی ہیں۔ اور جب پاک یوکرس لیتا ہوں تو اے خداوند میں تیرے جیسا محبت کرنے والا، پیار کرنے والا اور معاف کرنے والا بن جاؤں۔ جس طرح شاگردوں نے جب زندہ یسوع کا تجربہ کیا، اس کے رحم کا تجربہ کیا، تو ان کے اندر بھی رحم آ گیا۔ تو یہ بھی ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ اب ان میں وہی زندہ یسوع کی محبت اور الہی رحم آ چکا ہے۔ ہم بھی ہمیشہ جب خدا پر بھروسہ کریں گے تو ہمیں خدا کی محبت آئے گی، ہمیں خدا کا رحم آئے گا، اور ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار کر پائیں گے۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔